بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ راحل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں پوری طور پر خیرالنساء کو بیاہ کر میری دلہن بنا کر لے آئی، اور یوں راحل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیرالنساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھال لے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا، اب اس بدذات کو بلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ راحل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا تو راحل بھی انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کے ساتھ ہی آواز آتی، ارے بدذات، چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ راحل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا ہاتھ وہی میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑکھڑاتا اور شکست کھا کر ڈیر ہو جاتا۔ خیرالنساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن راحل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان یہ بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا تھا۔ میری سماعت شدت سے خیرالنساء کے جواب کے منتظر تھی۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہے تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا راحل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا، کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے تو کبھی ذرا سی کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات، کیوں میری جان کھا رہا ہے؟ ڈرامے باز، جا دفع ہو جا، کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ راحل نے کٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالے، چٹاچٹ ان کی گال پر پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا اور بھاگ گیا۔ میں وہی اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیرالنساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دیتی، اور میری ماں مجھ اونچے لمبے مرد پیشہ کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھی۔ میرے وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ راحل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے بڑی دلجمی سے جوتے چمکاتے دیکھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ راحل، کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام دیا۔ بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھے ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے ہوں بدذات، دفع ہو جا کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیرالنساء کی خاطر ہی ایک بار گلے سے لگا لیتے، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری آنا کا بت پکتا رہا۔ خیرالنساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت رسان بھی آنا کے اس بت کو توڑ نہ پایا۔ راحل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا، ہاں مگر میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خیرالنساء اتنی ہی میں مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ راحل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو بخیرآباد کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکا۔
سارے محلے کا لاڈلا تھا۔ صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا، اکثر ہاتھ پر پٹی باندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیر النساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا فکر نہ کرے، مجھے بتا کر جاتا ہے، میرے اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں راحل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں اس نے ہسپتال کے بیڈ پر جا کر گزار دی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ راحل، حالانکہ اب اس کو بذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے وقت اماں کے ہاتھ راحل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھ سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو سکے۔ اس دن اماں کی لگائی گرہ ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی، بس ایک بار راحل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر آنا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لی اور ادھر کی ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سویوں کا رخ جاری تھا، اب کے وقت کا پاؤ میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ ویل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس آنا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی پوچھ کے باوجود راحل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری ویل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر راحل خود میری ویل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی بابا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار راحل سے کہنا چاہتا تھا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا، کیونکہ میرے کان میں اماں کی آواز آج بھی گونجتی، بذات آج شاید میرے آنا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد راحل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی راحل کو سلام صاحب سلام صاحب کہہ رہا ہے، اور پھر راحل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹے تھے۔ راحل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو راحل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے، آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور و معروف شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپسی کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ راحل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر راحل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب راحل کے بنائے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے امرا راحل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت راحل کی پٹی بندی ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والے سویاں کیلے میرے سارے جسم میں چیت کر گئے۔ میرے جسم میں سویاں ہی سویاں چبھی تھی، کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میری زخم بھر پائے گی؟ گراہ کھل گئی تھی، آنا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے راحل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس راحل کے سامنے جیسے اماں بذات کہتی تھی۔ راحل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے، نانی مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہتے، اور میں نے بہت بار اللہ سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے ابا جان، میرے اللہ کا انعام تھے۔
میں آپ سے محبت بلا کیسے نہ کرتا۔ آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا جان۔ آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ وہ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا۔ وہ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ میں بن گیا بابا جان۔ وہ واقعی میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا تھا۔ خیر النساء پاس بیٹی رو رہی تھی مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ راحل کی ماں تھی۔ اس نے راحل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی کبھی میرے سامنے اسے بذات نہ بولا ہوتا، مجھے بھی اس سے محبت کرنا سکھایا کرنا ہوتا۔ اس رات جب راحل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا، I am proud of you my son, I love you۔